تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن کشمیر سے سوال کر رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بہن، الحمدللہ امید خیر و عافیت سے ہوں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب کیا پولیس اسٹیشن میں اور کورٹ میں خلا کرنے کی کیا خلا ہو جائے گا؟ جواب مرحمت فرما دے، نوازش ہوگی۔ دیکھیے بہن، اس سے پہلے جو میرے پاس سوال ہے، آپ کو میں اس سوال کا بھی میں نے تفصیلی جواب وہاں دے رکھا ہے، اب وہاں بھی سن لیں۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے اس میں دو باتیں ہیں، اسٹیشن سے یا عدالتی خلا اگر کوئی عورت لے لے تو اس سے خلا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، تمہیدی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلا میں فریقین یعنی میاں بیوی کے درمیان رضامندی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ شوہر اگر بیوی کے رضامندی کے بغیر خلا دے دے تو خلا اعتبار نہیں ہوتا، بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر بیوی شوہر کی رضامندی کے بغیر اپنے بذات خود اپنی ذات سے وہ خلا لے لیتی ہے تو خلا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو خلا کے اندر میاں بیوی کے درمیان رضامندی ضروری ہے، اجازت بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں؟ اگر پیشکش عورت کی جانب سے ہے تو مرد کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد کی طرف سے مرد کی طرف سے اگر سے پیشکش ہے تو عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ تو بہرحال دونوں کے اندر رضامندی ضروری ہے۔ جب یہ بات آپ کو تمہیدی بات یہ بات معلوم ہوگا کہ بھئی خلے کے اندر میاں بیوی کا رضامندی ہونا ضروری ہے، بغیر رضامندی کے میاں بیوی کے کوئی بھی اپنے ذات سے خلا نہیں لے سکتا، جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو فریقین کی رضامندی یہاں شرط پائی جاتی ہے، دونوں کی رضامندی شرط ہے۔ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اگر پولیس اسٹیشن ہو یا کورٹ سے ہو، اگر عورت اگر خلا لے لیتی ہے تو اس خلا کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بھی وہ کیا کرے، شریع پنچایت ہو یا علماء کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھے۔ وہ عدالتی خلا اگر لے لیتی ہے یا پولیس اسٹیشن ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ خلا لے لیتی ہو تو اس خلا کا اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کی رضامندی نہیں ہے۔ شوہر کی رضامندی ہے تو پھر آپ لے سکتی ہیں۔ اگر شوہر کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، اگر ایک بات یہ بھی ہے، اگر شوہر کے بہت زیادہ شوہر ظلم کر رہا ہے اور اسی طرح وہ بہت زیادہ عورت پر اتنا ظلم کر رہا ہے کہ بھی عورت کی جان نکل جا رہی، اتنا اس طرح کی بات ہے، تو پولیس اسٹیشن ہو یا کورٹ ہو تو وہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، پولیس اسٹیشن یا کورٹ ہو، علماء کرام کی موجودگی میں اگر اس طرح کی بات ہو، اگر علماء کرام کی موجودگی میں اگر ہو رہا ہو تو پھر شرعی قوانین کے مطابق وہ نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرعی قوانین کے ذریعے سے وہ اس نکاح کو، چاہے وہ اسٹیشن یا کورٹ ہو، وہاں نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یہاں آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں، کورٹ میں تو علماء کو موجود نہیں ہوتی، علماء کرام تو موجود نہیں ہوتے، تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ بھئی علماء کے سامنے آپ مسئلے کو حل کریں۔ اب مسئلہ نہیں، اگر علماء کورٹ نے بھیج دیے، آپ کورٹ میں گئے تو اب سارے گواہی کو پیش کیے، اب وہاں عدالت سے بھی اگر خلا ہو جائے تو پھر یہی تو مانا جائے کہ بھی علماء کی رضامندی سے وہاں گئی ہے، تو پھر اس خلے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اسٹیشن میں بھی ہو تو وہاں پر بھی علماء کے سامنے اس مسئلے کو رکھتے ہوئے حل کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری بات، اگر کوئی اسٹیشن سے، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، اسٹیشن سے یا کورٹ سے اگر کوئی عورت خلا لے لیتی ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہاں شوہر نے اجازت نہیں دیا تو پھر خلے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب وہاں اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو پھر علماء کے سامنے آپ مسئلے کو حل، اگر شوہر رضامندی سے بھی اگر اسٹیشن میں ہو یا کورٹ میں اگر خلا آپ کو دے دیا تو پھر بھی آپ معتبر تجربے کار علماء کے سامنے اس مسئلے کو رکھے کہ اس طرح کی یہاں یہ بات ہوئی ہے، یہاں اس طرح کی رضامندی سے ہو گئی ہے، تو کیا مسئلے کو ہم یہی مانیں گے کہ بھئی یہاں خلا ہوا نہیں ہوا؟ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ عدالت سے بھی خلا لے لیے، شوہر کی رضامندی سے بھی ہو یا اسٹیشن میں بھی لے لیے ہو، تو پھر بھی آپ علماء کرام کو دکھائیں گے۔ اگر علماء بتا دیے کہ بھی معتبر اور تجربے کار علماء بتا دیے کہ بھی ہاں اب مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہے، آپ کا یہ جو بھی ہے وہ اس سے خلا ہو گیا، تو پھر آپ خلا مانی جائیں گی، ورنہ عدالتی خلا اور اسٹیشن کا خلا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔